السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو، ہر انسان کی قیامت کے دن 8 گواہ ہوں گے۔ بات بڑی اہم ہے، توجہ کے ساتھ سننے کے قابل ہے۔ امید ہے کہ آپ حضرات کے کانوں سے، اگر دل کے کانوں سے سنیں گے تو قیامت کے دن ہر انسان کے اوپر 8 گواہ ہوں گے۔ دوستو، پہلی گواہی المکان، جس جگہ پر ہم گناہ کرتے ہیں، زمین کا وہ ٹکڑا قیامت کے دن گواہی دے گا۔ یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها۔ اس دن وہ اپنے حالات بیان کریں گے کیونکہ تمہارے پروردگار نے اسے حکم بھیجا ہو۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن زمین کو حکم دیں گے اور زمین خبریں نشر کرے گی۔ آپ دیکھتے نہیں کہ آج یہ ویڈیو کیمرہ کتنا چھوٹا سا ہوتا ہے، تصویر لے لیتا ہے تو اللہ کے حکم سے زمین کا ہر ذرہ ویڈیو کیمرہ بن سکتا ہے۔ جس جگہ پر انسان گناہ کرتا ہے، زمین کا وہ ٹکڑا قیامت کے دن اس بندے کے گناہوں پر گواہی دے گا۔ دوسری گواہی دوستو، والزمان، وقت بھی گواہی دے گا۔ دن گواہی دے گا، رات بھی گواہی دے گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ینادی کل یوم یوم جدید وانا فیما تعمل فی شہید۔ ہر دن یہ پکارتا ہے کہ میں نیا دن ہوں اور میرے اندر جو عمل کرے گا میں قیامت کے دن ویسی ہی تیرے لیے گواہی دوں گا۔ تو تیسری گواہی دوستو، واللسان، انسان کی زبان بھی گواہی دے گی۔ یوم تشہد علیہم السنتہم، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی زبانیں خود گواہی دیں گی۔ خیر کا ایک بول بولنے سے انسان جہنم سے نکل سکتا ہے، اور کفر کا ایک بول بولنے سے انسان جہنم کے قابل بن سکتا ہے۔ زبان سے نکلا ہوا قول اتنا اہم ہوتا ہے، اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جس کے سارے اعضاء زبان کو کہتے ہیں، جسم کے سارے اعضاء زبان کو کہتے ہیں کہ تو سیدھی رہنا تو ہماری نجات ہے، اور تو بگڑ گئی تو پھر ہماری سب کی عاقبت خراب ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جرمہ صغیر و جرمہ کبیر۔ اس زبان کا سائز تو چھوٹا ہوتا ہے مگر اس سے ہونے والا گناہ وہ بڑا موٹا ہوتا ہے۔ کفر اسی زبان سے نکلتا ہے، شرک اس زبان سے، جھوٹ اسی زبان سے دوستو۔ تو قیامت کے دن یہ زبان گواہی دے گی۔ آج کے دور میں شیطان بدبخت نے جھوٹ کا نام بہانہ رکھ دیا تاکہ کوئی بندہ محسوس ہی نہ کرے کہ میں الٹا کام کر رہا ہوں۔ وہ جی ابو نے یہ پوچھا، میں نے بہانہ کر دیا۔ سیدھا سیدھا جھوٹ کہو کہ میں نے جھوٹ بولا۔ بیوی کہتی کہ میں نے خاوند کے سامنے یہ بہانہ کر دیا۔ شیطان جانتا ہے کہ اگر جھوٹ کا نام لے گا تو دل میں نفرت ہوگی، افسوس ہوگا کہ کیوں بولا۔ جب نام ہی بہانہ رکھ دیا، اب ندامت ہی نہیں، غیبت کا نام گپ شپ رکھ دیا۔ تو جی ہم تو تبادلہ خیالات کر رہے تھے، یہ نہیں کہتے کہ ہم غیبت کر رہے تھے۔ فسق و فجور کا نام روشن خیالی رکھ دیا تاکہ یہ احساس ہی ختم ہو جائے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں۔ دوستو، چوتھی گواہی والارکان، جسم کے باقی اعضاء کی گواہی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اور اس کے ہاتھ بولیں گے اور پاؤں گواہی دیں گے جو اس نے کمایا۔ انسان کے ہاتھ گواہی دیں گے کہ میں نے کیا کیا کام کیے، اس کی رانیں گواہی دے گی کہ میں نے کیا کام کیے۔ ان اعضاء کے ذریعے گناہ کرتے ہیں اور قیامت کے دن یہی انسان کے اوپر گواہ بنے گی۔ اس کی مثال یوں سمجھے کہ جیسے حکومت خفیہ پولیس کو بھیجتی ہے کہ بندہ انہی کو دوست سمجھ کر انہی کے سامنے باتیں کرتا ہے اور وہی سرکار کے گواہ ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے جسم کے اعضاء اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی خفیہ پولیس ہے، انہی کے ذریعے سے گناہ کرتے ہیں اور قیامت کے دن یہی گواہی دیں گے۔ قرآن مجید میں ہے کہ جب ان کے اعضاء گواہی دیں گے تو گناہگار کہیں گے، وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، اپنے اعضاء سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دیتے ہو؟ تو وہ کہیں گے، قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اعضاء کہیں گے کہ اس اللہ نے ہمیں بولنے کی توفیق بخشی جس نے ہر ایک کو بولنے کی صفت عطا فرمائی۔
پھر اس دن انسان پچھتائے گا کہ کاش میں نے گناہ نہ کیے ہوتے۔ پانچویں گواہی دوستو والملکان، اور دو فرشتے بھی گواہ ہیں جن کو کرامن کاتبین کہتے ہیں۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، بے شک تم پر نگران فرشتے ہیں، وہ سب جانتے ہیں جو ہم کرتے ہیں، اور وہ اس کو نامہ اعمال میں لکھتے چلے جاتے ہیں۔ تو باقاعدہ ڈاکومنٹ کیا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں ناکہ عدالت میں فلاں بندے کا بیان قلم بلند کروایا گیا۔ اللہ تعالیٰ بھی بندے کے ہر عمل، ہر قول، ہر فعل کو قلم بند کروا رہے ہیں۔ قیامت کے دن یہ دونوں فرشتے اس انسان کے گناہوں پر گواہی دیں گے۔ چھٹی گواہی دوستو والدیوان، انسان کا نامہ اعمال۔ انسان جب اپنا نامہ اعمال کو دیکھے گا تو کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا۔ یہ کیسی کتاب ہے کہ نہ چھوٹی بات کو چھوڑتی ہے نہ بڑی کو، مگر اس کو لکھ رکھا ہے، اور جو بھی عمل کیے ہوں گے ان کو حاضر پائیں گے، اور تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ تیرا رب تو کسی پر ظلم نہیں کرے گا، جو کیا کیا ہوگا اپنی آنکھوں کے سامنے پائے گا۔ جو آج بوئیں گے کل وہی ہم کاٹیں گے، اور نامہ اعمال میں یہ سب کچھ لکھا ہوگا۔ ساتویں گواہی دوستو، یہاں تک کہ گواہی تو چلو تھی سو تھی، ایک گواہی بڑی نازک، وہ کون سی؟ نبی الانس والجان، اللہ کے حبیب بھی بندے کے اوپر گواہ بنیں گے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ تمام امتیوں کے اعمال کو فرشتوں کے ذریعے سے جمعرات کے دن نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر پیش کیا جاتا ہے۔ اب دیکھیں کہ اللہ کے حبیب نیکیوں کو دیکھتے ہیں تو خوشی ہوتی ہوگی، اور گناہوں کو دیکھتے ہوں گے تو دل آزاری ہوتی ہوگی۔ تو ہم اللہ کے حبیب کو تکلیف پہنچانے کا سبب نہ بنے۔ ایک شاعر تھا مرزا بیدل، اس کا مشہور قصہ ہے کہ اس نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں بڑا اچھا شعر کہا۔ تو ایران کے ایک بزرگ تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی بیدل نے فارسی زبان میں بڑا اچھا شعر کہا، تو میں جا کر اس شاعر کو ملتا ہوں، مبارکباد دیتا ہوں۔ جب وہ سفر کر کے انڈیا میں پہنچے تو مرزا بیدل جو تھا اس وقت حجام کے پاس بیٹھے اپنی داڑھی منڈوا رہا تھا۔ تو جب ان بزرگوں نے دیکھا تو انہوں نے ٹھنڈی سانس لی اور کہا ایسا اچھا شعر آپ نے لکھا اور آپ یہ عمل کر رہے ہیں۔ تو اس نے آگے سے کہا کہ دیکھیں میں داڑھی کٹوا رہا ہوں، کسی بندے کا دل تو نہیں کاٹ رہا۔ جب اس نے یہ کہا تو وہ ایرانی بزرگ جو تھے انہوں نے آگے سے کہا کہ مرزا بیدل سمجھ کر بات کرو، تم ظاہری چہرے پر یہ بلیڈ نہیں چلا رہے، تم میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر چھری چلا رہے ہیں۔ بس یہ بات کرنی تھی کہ مرزا بیدل کے دل پر اثر ہوا، سچی توبہ کر لی، اور اس کے بعد اس نے پھر شعر لکھا جزاک اللہ کے چشمم بازی کر دی، میرا باپ جا جا ہم راز کر دی۔ اللہ تجھے جزا دے، تو نے میری آنکھ کھول دی اور تو نے مجھے میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملا دیا۔ تو اللہ کے حبیب کے نیک اعمال سے خوشی ہوتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے گناہوں سے غم ہوتا ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ تو قیامت کے دن اللہ کے حبیب بھی گواہ ہوں گے۔ اس لیے علامہ اقبال رحمہ اللہ نے ایک شعر لکھا ہے جس پر حضرت مولانا محمد الیاس رحمہ اللہ جو تبلیغی جماعت کے بانی ہیں وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس شعر کے لکھنے کی وجہ سے اس بندے کے گناہوں کی مغفرت فرما دیں گے۔ عجیب شعر لکھا، فارسی زبان کا شعر ہے۔ انہوں نے لکھا تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر۔ اللہ تو دو عالم سے غنی ہے، میں فقیر ہوں، قیامت کے دن میرے عذروں کو قبول کر لینا۔ گر تمہیں بینی حسابم نہ گزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ اے اللہ اگر آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ نے قیامت کے دن میرا حساب ضرور لینا ہے تو اے اللہ مصطفیٰ کریم کی نگاہوں سے اوجھل میرا حساب لے لینا، مجھے ان کے سامنے شرمندگی نہ اٹھانی پڑ جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جن کی سفارش کی ہم دل میں تمنا رکھتے ہیں، جن کی شفاعت کی دل میں امید رکھتے ہیں، اگر وہی گناہوں پر گواہی دیں گے تو پھر ہمیں زمین کا کون سا حصہ دوستو سموئے گا؟ ہم کہاں جائیں گے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ کس نے کیا عجیب بات کہی، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا
میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا کہ دنیا میں تو اللہ نے میرے گناہوں پر پردہ ڈالے ہوئے ہیں، تمام لوگ میرے گناہوں کے باوجود عزت قدر کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں اللہ کے حبیب۔ اب قیامت کے دن میرے عیبوں پر آپ اپنی رحمت کی چادر ڈال کر اپنی شفاعت عطا کر دینا، تاکہ قیامت کے دن بھی میری عزت بنی رہ جائے۔ میں نے مانا کہ گناہ گار ہوں پر آپ کا ہوں، اس گناہ گار سے سرکار نبھائے رکھنا۔ اللہ کے حبیب میں نے مانا کہ میں گناہ گار ہوں مگر ہوں تو آپ کا نا۔ میں نے اللہ کی وحدانیت کا کلمہ پڑھا، آپ کی رسالت کی گواہی دی ہے۔ اللہ کے حبیب جیسا بھی ہوں تو آپ۔ اور واقعی ہم نے دنیا میں دیکھا ہے کہ اگر کسی گھر کے اندر کوئی نوکر پرانا ہو جائے تو پھر گھر والے اس کی سستی کو بھی برداشت کر جاتے ہیں، گزارا کرتے ہیں کہ آپ اس کو کیسے نکالیں، ہمارے سوا تو کوئی اس کا ہے ہی نہیں، نہ اس کے ماں زندہ، نہ باپ زندہ، نہ گھر ہے نہ در ہے، اب جیسا بھی ہے ہم تو اس کے اس طرح برداشت کرنا ہے۔ اللہ کے حبیب لوگ جس طرح اپنے نوکروں خادموں کو برداشت کرتے ہیں کر جاتے ہیں، آپ بھی اپنے اس امت کو برداشت فرما لیجیے۔ ذرہ خاک کو خورشید بنانے والے، خاک ہوں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا۔ اللہ کے حبیب آپ تو خاک کے ذرے پر نظر ڈالتے تھے تو سورج بنا دیا کرتے تھے، میں قدموں کی خاک ہوں مجھے قدموں سے لگائے رکھیے۔ قیامت کے دن اپنی شفاعت عطا کر دیجیے، جن کی شفاعت کی آج ہم دل میں تمنا رکھتے ہیں۔ سوچئے اگر کل قیامت کے دن ہمارے گناہوں پر انہوں نے گواہی دے دی تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ دوستو 8ویں گواہی، اور پھر 8ویں گواہی سنی قرآن عظیم الشان، اور وہ گواہ کون ہوگا؟ والرحمن۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میں رحمان بھی تو گناہوں کا گواہ ہوں۔ تم اوروں کو خیال کرتے ہو کہ فلاں دیکھ رہا ہے فلاں دیکھ رہا ہے، یہ کیوں نہیں سمجھتے میں پروردگار بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ تم میرے حکموں کو توڑتے ہو تو قیامت کے دن میں بھی تمہارے گناہوں پر گواہ بنوں گا۔ چنانچہ قرآن مجید میں فرمایا وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا۔ تم کوئی عمل ایسا نہیں کرتے کہ قیامت کے دن ہم تمہارے اس عمل پر خود گواہ ہوں۔ آپ سوچئے یہ کتنی بڑی بات ہے کہ گناہ کرتے ہوئے ہم بچوں سے چھپتے ہیں، لوگوں سے چھپتے ہیں کہ کوئی نہ دیکھے، ہم اللہ تعالیٰ سے کہاں چھپ سکتے ہیں؟ اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بھی گواہ ہوں گے کہ آج کے اس دور میں ہم تو جانوروں سے بھی کہ گزرے بن گئے۔ وجہ کیا ہے کہ بکری مالک کے اشارے پہ گھاس کھانا بند کر دیتی، ہم اپنے پروردگار کے حکموں پر گناہ کرنا بند نہیں کرتے۔ لوگ ڈاکٹر کے کہنے پر میٹھا کھانا چھوڑ دیتے، نمک کھانا چھوڑ دیتے، ہم پروردگار کے فرمانے پر گناہ کرنا کیوں نہیں چھوڑتے؟ ہم اللہ رب العزت کے سامنے اس قدر تو فرما بردار بننے کی کوشش کریں کہ رب کریم نے جن کاموں سے منع کیا ہم ان کاموں سے رک جائیں۔ ہاں اگر اس میں ہمارے لیے مشکل ہے تو آج کی دوستو اس وقت میں ہم اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر کے معافی مانگیں اور نیت کریں کہ اللہ